السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے الیکشن 2024 میں سب سے تکڑی اور مضبوط پارٹی کون ہے اور کون یہ الیکشن جیتنے کے قابل ہے۔ تو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی سب سے تکڑی اور مضبوط پارٹی ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے 3.5 سال حکومت کی، اس میں کافی ان کو ناکامی ہوئی، کیونکہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے 16-17 منتھ حکومت کی، تو اس میں سب کچھ ان کا بھی نظر آ گیا کہ یہ کتنی ایک تکڑی اور مضبوط پارٹی ہے، کیونکہ ان کی خامیوں کا سارا موازنہ کیا جائے تو کافی فرق ہے۔ جو عمران خان نے 3.5 سال حکومت کی اور انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے 16-17 منتھ حکومت کی، تو اس میں سارا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے آپ کے، اگر آپ موازنہ کیا جائے تو اس وجہ سے عمران خان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا کہ ان کی حکومت تقریباً 15-16 منتھ پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اگر عمران خان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ رزلٹ تقریباً عمران خان کے خلاف ہی جاتا، اور ایسا ہی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی کوئی طریقے سے نوازا کہ وہ حکومت تو ان کی چلی گئی، پر بہت بڑے اپوزیشن بن کر سامنے آئے، اور اتنا مضبوط امیدوار آج تک پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا۔ جو 75 سال سے جس نے حکومت کی وہ دوسری بار فری مثلاً وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد 3 سال حکومت، 4 سال کی دوبارہ وہی حکومت منانے جا رہا ہے، اور بہت بڑی اکثریت سے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ عمران خان پوری طرح کمپین بھی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جیل میں ہے، ان کے سیاستدان سب جیل میں ہے، ان کے لیڈر بڑے بڑے جیل میں ہے، ان پر پریشر ہے، پاکستان میں اداروں کا پریشر ہے، اور غیر ممالک جتنے بھی بڑے بڑے امریکہ ہو گیا، روس ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ان کا بھی بہت بڑا پریشر ہے، کیونکہ جو بھی پاکستان میں یا مسلمان میں بڑا کوئی لیڈر پیدا ہوتا ہے تو ان پر سختی کی جاتی ہے، ان پر مختلف آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ عمران خان نے ان میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور اسی وجہ سے عوام عمران خان کو پسند کرتی ہے، اور الیکشن 2024 میں ان کو ووٹ دینے کے لیے کافی حد تک تیار ہے، اور لگتا بھی اس طرح ہی ہے جیسے عمران خان بآسانی جیت جائے گا۔ پر الیکشن کمیشن اور بڑے بڑے اداروں کو عمران خان کو ہرانے کے لیے پلان تیار کیے جا رہے ہیں، دھاندلی کے پلان تیار کیے جا رہے ہیں، جس طرح عمران خان کو ہم نے شکست دینی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، اور اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 60 سے 70 سیٹیں آسانی سے نکال سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہر حربہ آزما لیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو، کبھی وہ بلے کا نشان چھین لیتے ہیں، کبھی وہ پارٹی پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ سیفر کیس نکال لیتے ہیں، کبھی وہ توشیہ خانہ کیس نکالتے ہیں، کبھی وہ کڑی کا کیس نکالتے ہیں، کبھی وہ ہر حربہ یعنی کہ وہ آزما چکے ہیں، اور ہر حربے میں وہ ناکامی ہی ناکام ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بس ایک ہی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، ہر سیول جتنے بھی آدمی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور دیکھا جائے جتنے بھی ادارے بڑے بڑے میڈیا ہوگی، دلیہ ہو گیا، بڑے بڑے ادارے عمران خان کے خلاف ہیں، اور اس کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ الیکشن میں جتنی بھی کمپین ہو رہی ہیں اس میں میڈیا کے کردار پی ٹی آئی میں نہیں ہے، بالکل سادہ سا کمپین ہو رہی ہیں، میڈیا اس میں کوئی ساتھ نہیں دے رہی، کوئی نیوز نہیں دے رہی، کوئی تقریر نہیں چلا رہی، اور کیونکہ پی ٹی آئی کی اتنی سوشل میڈیا تکڑی ہے کہ ہر شعبے میں
وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو میڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس میڈیا نہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا سوشل میڈیا ہے، بہت بڑا ان کے پاس ایسے ایسے سوشل میڈیا ہے جو بہت بڑے شکست دے سکتے ہیں، بہت بڑی شکست دے سکتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں نون والے، پی ڈی ایم والے سوشل میڈیا میں پیسے اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح بہت بڑا وہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اخباروں میں اتنے اتنے پیسے لگا دیتے ہیں کہ ہماری ترقی، جو بھی ہم کام کرتے ہیں ان کو ہر آدمی کو دکھانے کے لیے، ہر شخص کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا، کیونکہ وہ کرتے نہیں ہیں، صرف پیسوں کے بول بوتے پر وہ چلتے ہیں۔ اور عمران خان صرف سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اتنا مشہور ہے کہ ہر آدمی ان کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم۔